اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے اس نئے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوئے اور ہم ان سوالات کے جواب دینے کی قرآنی آیت کی روح سے ضرور کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب، ہمارے ہر مسئلے کا حل اس حسین کتاب میں ہے۔ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے اور وہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، ہماری ہر جائز خواہش پوری کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کئی رشتوں کے ساتھ۔ ہر رشتے کا ایک مقام ہے، ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے۔ جہاں رشتہ گہرا ہوتا ہے وہاں زبان کی احتیاط لازمی ہے۔ ایک ہی رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پاکیزہ رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا، سب سے مضبوط بھی اور سب سے نازک بھی۔ آج ہمارے بیچ کتنے ہی گھر ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں یا جو بکھر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر عورت نمازی، پرہیزگار اور روزہ رکھنے والی ہو مگر اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہو تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک بیوی کا حق ادا نہ ہو تب تک شوہر کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کے کئی مسائل ہوتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ آپسی محبت اور عزت و احترام سے بہت چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو ایمان اور بھروسے پہ ٹکا ہوتا ہے۔ ان سے کنارہ کشی کیجیے جو آپ کو یعنی کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑواتے ہیں یا ان کی خوشیوں کو نظر لگاتے ہیں یا آپ کا بھلا نہیں چاہتے۔ اپنی آپس کی بات اپنے بیچ ہی رکھیں، کسی تیسرے کو شامل نہ ہونے دیں، خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُحَرِّكُونَ بِهِ بین المرء وزوجی۔ شیطان کا پہلا مقصد ہے میاں بیوی میں جھگڑا اور فساد کروانا۔ جو انسان یا جو شخص میاں بیوی کے بیچ پھوٹ یا فساد ڈلواتا ہے وہ شیطان کا بے حد چہیتا ہوتا ہے۔ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اپنی نمازیں قائم کریں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، اپنی زبان میں ایک دوسرے کے لیے مٹھاس پیدا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اور آپ کے شریک حیات میں محبت کم ہو گئی ہے یا آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں یا آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تو اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے محبت پیدا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودودو یا کبیرو۔ یہ اللہ کے نام ہیں۔ ہر نماز کے بعد اول و آخر
3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد یا ودودو یا کبیرو پڑھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ قرآن پاک میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآنی آیات سے ہر مسئلے کا حل ممکن ہے۔ اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور ہر دوسری ای میل میں مجھ سے میری بہنیں اور بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ میری ازدواجی زندگی ٹھیک کیوں نہیں چل رہی، میرے پرسنل پرابلمز شوہر کے ساتھ اتنے کیوں ہیں، ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے ایک دوسرے میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ان سارے سوالوں کے جواب الحمدللہ قرآن شریف میں موجود ہیں۔ میری بہنوں، ایسا ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہمیں اس میں بے حد احتیاط برتنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی تیسرے تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے کہ آپ کے بیچ میں جھگڑا ہے یا فساد ہے، کیونکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ ہر گھر کے مسائل علیحدہ ہوتے ہیں، اسپیشلی ہماری وہ بہنیں جو اس وقت اس دکھ تکلیف سے گزر رہی ہیں، وہ ہمیں ای میل کر سکتی ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alhadifoundation.org۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔